بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اس وقت چند متفرق ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ رات سے اب تک کئی بار آپ حضرات سے بات کرنے کا موقع ملا اور ضرورت کی کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے کہلوائیں۔ اب خاص طور پر ان تمام حضرات سے جنہوں نے بیعت کا تعلق قائم کیا اور یوں تمام ہی مسلمانوں سے چند گزارشات کرنی ہے جن پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی رسم پوری کرنا مقصد نہیں ہے اور یہ کوئی رسم بھی نہیں ہے۔ بیعت جس کو ہم کہتے ہیں یہ رسم نہیں ہے بلکہ یہ سنت عمل ہے جس کا مقصد واجب ہے، یعنی خود یہ عمل سنت ہے اور جس مقصد کے لیے عمل ہوتا ہے وہ واجب ہے یا فرض ہے۔ وہ مقصد ہے اپنی اصلاح، اور بیعت یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ یہ بیعت اصلاح بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ سے بیعت لیتے تھے تو جو آدمی ایمان لاتا تھا یعنی پہلے سے مومن نہیں تھا اس سے بیعت ایمان لی جاتی تھی، بیعت اسلام ہوتی تھی۔ وہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جہاد کا موقع ہے، اس کے لیے عہد لینا ہے تو بیعت جہاد ہوتی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے۔ ایک بیعت کا ذکر قرآن میں ہے جو عورتوں کی بیعت ہے، اور وہ بیعت اصلاح ہی ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں۔ اس کا مطلب مومن وہ پہلے سے ہیں اور اب وہ بیعت کر رہی ہیں فلاں فلاں گناہ چھوڑنے پر، یہ عہد کر رہی ہیں۔ اور حدیث میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو بالکل صحیح ہے، اس میں یہ ہے کہ مردوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا بایعونی، بیعت کرو مجھ سے۔ انہوں نے پوچھا کس چیز پر؟ تو وہی چیزیں جو قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، شرک نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، یہ نہیں کرو گے، وہ نہیں کرو گے، جو گناہ ہیں ان کے چھوڑنے پر۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیعت اس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ لیکن مقصد جو ہے اس کا وہ واجب ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانا۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں سے عرض کرتا ہوں اس امید پر کہ کہنے کی وجہ سے اللہ مجھے بھی صحیح عمل کی توفیق دے اور ہمارے تمام احباب کو۔ اور ویسے تو ہر مسلمان اللہ کے احکام کا پورے طور پر مکلف ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے ان پڑھ آدمی ہو، لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور اگر کوئی عالم ہے یا دینی تعلیم حاصل کیا ہوا ہے اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کا کردار اور لوگوں سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات خاص طور پر یہ ہے کہ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ آدمی کرتا ہے تو وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، اس کا کوئی الگ سے نتیجہ نہیں نکلتا، بس گناہ ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، قبول ہو جائے۔
لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کرنے سے آدمی کے دوسرے کاموں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ویسے تو ہر گناہ سے پڑے گا، اگر آدمی توبہ نہیں کرے گا تو ہر گناہ اللہ کی رحمت سے دور کرے گا اور برکت کو ختم کرے گا، لیکن اگر توبہ کر لے تو معاف ہو جائے گا۔ مگر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نقصان دوسروں تک پہنچتا ہے یا اپنی زندگی کے اور کاموں تک پہنچتا ہے۔ ان میں اللہ محفوظ رکھے وہ گناہ جو خواہش نفسانی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آدمی کے کاموں کو دوسرے کاموں کو بھی متاثر کرتے ہیں، یعنی زندگی کے اور اعمال پر بھی ان کا اثر پڑتا ہے، اور خاص طور سے عبادات پر۔ جو آدمی اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، عبادت کا مزہ تو اس کا چلا جاتا ہے اور نمازوں کی پابندی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھا جائے، جہاں تک ہو سکے، جس طرح بھی ہو سکے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شیطان گھسیٹے گا، موقع دے گا، معاملات ایسے لائے گا کہ آدمی مبتلا ہو، لیکن اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی ہے، اور اصلاً اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اس لیے کرنی ہے کہ جہنم سے بچنا ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اب اس کے مختلف پہلو ہیں، لیکن اس کا ایک جو ظاہری سبب ہوتا ہے وہ اس پر ذرا توجہ دلا دی جائے، جس سے ہمارے دیندار جوان پریشان بھی بہت ہیں۔ وہ ہے نگاہ کا مسئلہ۔ نکاح کا نہیں کہہ رہا ہوں، ظاہر جوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، تو کوئی اکثر کا بھی نکاح بھی نہیں ہوا، تو ان کے نزدیک نکاح سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ سب کا اچھا سا نکاح کرا، جن کا نہیں ہوا ان کو دے رہا ہوں دعا، جو تجربے کار ہیں انہیں نہیں دی جا رہی۔ ویسے تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ دیندار لوگوں کے دلوں میں بھی نکاح ثانی کی بڑی رغبت رہتی ہے، اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں اس طرح آتا ہے کہ جی نکاح ثانی کرنا تو سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت یہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کے یہاں باہر کے کمرے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہ مریدین ہی تھے، اور بات نکاح ثانی کی چل رہی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ مردوں کے لیے نکاح کا موضوع سب سے دلچسپ موضوع ہوتا ہے، شادی شدہ مردوں کے لیے بھی اور کنواروں کے لیے بھی، لیکن وہاں نکاح ثانی ہی کی بات چل رہی تھی، تو وہ سب کہہ رہے تھے کہ بھائی نکاح تو سنت ہے اور دوسرا نکاح بھی کرنا چاہیے۔ حضرت پہنچ گئے سنتے ہوئے، اور ان کے کان میں پڑ گیا یہ، تو حضرت بیٹھے اور حضرت نے فرمایا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات سنت پر عمل کرنے کے لیے بات کر رہے تھے، اور نکاح ثانی سنت ہے لہٰذا نکاح ثانی کی باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے کہ سنت پہ عمل تو تبھی کہلائے گا نا جب عمل اسی طرح کیا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ کہ ہاں جی بالکل صحیح بات ہے، کہ تو ایسا کریں آپ کہ پہلا نکاح ایسی عورت سے کریں جو آپ سے 15 سال بڑی ہو اور 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہو۔ حضور نے تو ایسے ہی کیا تھا۔ حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح، حضور 25 سال کے تھے، اور ہماری سب کی مقدس اور پاکیزہ اور محترم اور عظیم ماں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھی، اور اس سے پہلے 2 شوہر ان کے ختم ہو چکے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلا نکاح تو ایسا کر لیں، اور 25 سال اس کے ساتھ گزار لیں، پھر جب آپ 50 سال کے ہو جائیں تو نکاح ثانی کر لیں، دوسرا نکاح کر لیں۔ بس سب کا جوش ٹھنڈا ہو گیا کہ اگر ایسے ہی نکاح کرنا ہے تو ایک ہی بہت ہے، پہلا ہی ٹھیک ہے، بس نکاح ثانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ ہاں میں نگاہ کی بات کر رہا تھا، آنکھوں کے استعمال کی۔ ہمارے بہت سے جوان اس سلسلے میں جو دیندار ہیں وہ پریشان ہیں، اور جو دیندار نہیں ہیں وہ ویسے پریشان ہیں، یعنی غلط استعمال کر کر کے پریشان ہیں۔
دیندار جوان یہ پوچھتے ہیں کہ ہم بچیں کیسے، اور جو دیندار نہیں ہیں وہ بچتے بھی نہیں ہیں، لیکن بچنے کے بعد نہیں بچتے تو پھر پریشان ویسے رہتے ہیں۔ جب روزانہ عورتوں کو دیکھیں گے، اجنبی عورتوں کو دیکھیں گے، تو پھر دل کے اندر انتشار تو پیدا ہوگا، یہی ہوتا ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نگاہ کی حفاظت کرنا ان سارے گناہوں سے بچنے کی سب سے بڑی بنیاد ہے اور ترکیب ہے گویا اپنے آپ کو بچانے کی۔ اب نگاہ کا صحیح استعمال کیسے کریں گے؟ عام طور پر یہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں تو آنکھوں کا بچانا بڑا مشکل کام ہے، نہیں ہے ایسا؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ آنکھوں کو بچانا تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ عورتوں نے تو طے کر لیا ہے کہ وہ ہر جگہ نظر آئیں گی، شہر ہو، گاؤں ہو، محلے کی گلی ہو یا مین بازار ہو، جہاں بھی بس گھر سے نکلیے اور عورتیں سامنے ہیں، تو کہاں تک بچے گا آدمی اور کیسے بچے گا؟ تو اس کے جواب میں اپنے لوگوں سے یہ عرض ہے، ظاہر ہے انہی سے بات ہو رہی ہے، کہ یہ بات تو آپ مانیں گے کہ اللہ کا یہ حکم اپنی جگہ برقرار ہے، منسوخ نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، آنکھوں کی حفاظت کرنے کا حکم باقی ہے نا؟ جب باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی عادت ہے، اللہ کی اصول ہے کہ جو کام آدمی کر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتے، اس کا مکلف نہیں بناتے، اور اللہ نے یہ حکم باقی رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں اس پر عمل۔ چنانچہ اگر ارادہ کر لیں تو بالکل آسان ہے عمل کرنا، دیکھنے کے بعد ہٹانا آسان نہیں ہے۔ بات تو ہو رہی ہے عمل کرنے کی اللہ کے حکم پر۔ ذرا توجہ رکھیں، بعض لوگوں نے ٹیک لگا لیے نیند آ جائے گی، فجر کے بعد لوگوں کو سستی آتی ہے، ظاہر ہے کہ سبھی کم سوئے ہیں، بہت کم سوئے ہیں، لیکن ہم جیسے گناہگار بھی بہت کم سوئے ہیں، 1 گھنٹہ بھی نہیں سوئے ہیں، تو اس لیے سبھی ایک حال میں ہیں، تو چست رہیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ قرآن کریم میں کیا ہے؟ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ عورتوں کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، عورتوں کو نہ دیکھو، اجنبی عورتوں کو نہ دیکھو۔ قرآن میں ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ کیا خیال ہے؟ جب یہ حکم ہے تو آپ نگاہ نیچی رکھ کر چلیے، پھر بتائیے کہ کتنی بد نظری ہوتی ہے۔ بھئی قرآن کے حکم پہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو پھر تو گناہ ہونا ہی ہونا ہے نا۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے سامنے دیکھ کر چلنے کی؟ سامنے دیکھ کر چلنا شریعت نے نہیں بتایا، نیچے دیکھ کر، نظر نیچی رکھ کر چلنا بتایا ہے۔ نظر نیچی رکھنے کے بعد بد نظری نہیں ہوتی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے اس پر عمل ہی نہیں کر رکھا، ارادہ ہی نہیں کر رکھا ہے۔ اب یوں سامنے نگاہ اٹھا کر چلیں گے، پھر کوئی سائنس نہیں ہے جو آپ کو بچا لے بد نظری سے، پھر کہاں سے آئے گا؟ کوئی پردہ تھوڑی پڑے گا، پردہ تو انہوں نے خود اتار رکھا ہے، آپ کی آنکھوں پر بھی پردہ نہیں پڑ سکتا۔ تو اس کا خیال کریں کہ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کا اگر اہتمام کر لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے تو یوں ہی پیچھا چھوٹ جائے گا، آسان ہو جائے گا کام۔ ہمارے حضرت سے پوچھا گیا کہ عام جگہوں پر اگر بچ بھی جائیں تو اگر ہوائی جہاز کا سفر کرنا ہے تو ایئرپورٹ پر اور ہر کاؤنٹر پر اور ہوائی جہاز کے اندر سب جگہ لڑکیاں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ دیکھ کر خوش شکل لڑکیاں رکھی جاتی ہیں، میک اپ کر کے رہتی ہیں، آدمی دیکھتا ہے ان کو، تو ان سے کیسے بچے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ان سے بات کرنا تو مجبوری ہے، دیکھنا تو مجبوری نہیں۔ چنانچہ آپ تجربہ کر لیں، آپ نگاہ نیچی رکھ کر بات کریں، کوئی شکایت نہیں کرے گی آپ سے کہ آپ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے۔ اس کو دیکھنے والے بہت ہیں، وہ آپ کے انتظار پہ نہیں ہے دیکھنے کے لیے۔
شیطان طرح طرح سے آدمی کو پریشان کرتا ہے. کبھی کوئی لڑکی عورت جا رہی ہوگی، شیطان دل میں ڈالے گا کہ بیچاری اکیلی جا رہی ہے، کہیں اس پر کوئی حملہ نہ کر دے، اس کا نقصان نہ ہو جائے. تو جناب عالی آپ نہ حملہ کریں، باقی سب خیریت ہے. کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے بھروسے میں تھوڑی نکلی ہے گھر سے کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے. آپ اپنے سے اس کی حفاظت کر لیں، آگے اللہ مالک ہے. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان بہت راستے جانتا ہے نا گمراہ کرنے کے. تو ایک کام تو یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ شہوانی گناہوں سے بچنے کی آخری حد تک کوشش کرنی ہے، اور اس کا ذریعہ ہے نگاہ کی حفاظت. اچھا، جب یہ نگاہ کی حفاظت کا مسئلہ ہے تو نگاہ کی حفاظت موبائل میں بھی ہوگی، اس لیے کہ بگاڑ تو وہاں سے آ رہا ہے نا زیادہ. موبائل آپ دیکھیں، جو جائز چیزیں ہیں ان کو دیکھیں، کوئی پابندی نہیں ہے. خبریں آپ دیکھ لیں اور بیان سن لیں، دوسری چیزیں دیکھ لیں، لیکن اس کے علاوہ جو بری چیزیں ہیں ان سے اپنی نگاہ کو بچا لیں. جب اس پر عمل کر لیں گے تو آپ غور کر لیں خود کہ کتنا آسان ہو جائے گا برائیوں سے بچنا، علاج ہو جائے گا آسانی کے ساتھ. یہ ایک بات ہوئی. میں متفرق باتیں کروں. دوسری بات جو اپنے احباب سے کہنی ہے خاص طور سے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام اور مشتبہ مال سے بچائیں. مکمل احتیاط کریں، بس مکمل بچائیں، احتیاط کا لفظ بھی نہ بولیے، پورے طور پر بچائیں. کم ملے وہ منظور، لیکن کوئی ایک پیسہ حرام یا مشتبہ مال کا گھر میں نہ آئے، آپ کی جیب میں نہ آئے. اس کا بہت اہتمام کریں. اور یہ بہت آسان ہے اگر آدمی ارادہ کر لے اور بات کو سمجھ لے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب کچھ آ رہا ہے تو آنے دو، کون دے گا، کہاں سے آئے گا، جیسا بھی ہے آ رہا ہے، مل تو رہا ہے. تو ہم ایک بات پوچھتے ہیں، سب کا ایمان ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت اس کی روزی مقرر ہو جاتی ہے، الرزق مقسوم. تو اگر کوئی بندہ یہ طے کرے کہ مجھے صرف حلال چاہیے اور حرام نہیں چاہیے، مشتبہ مال نہیں چاہیے، تو کیا اللہ تعالیٰ فرشتے سے یہ کہیں گے کہ تم نے جو اس کی روزی لکھی تھی اس میں کچھ کمی کر دو؟ ایسا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. اللہ نے جو روزی لکھی ہے وہ ملے گی. آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس راستے سے لیتے ہیں. آپ اللہ میاں سے ضد کر لیں، اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیں، اللہ مجھے حلال چاہیے، حرام نہیں چاہیے، انشاءاللہ وہی ملے گی، اور پھر برکت کے ساتھ ملے گی. تو اس کا خاص خیال رکھیں. ہر جگہ اپنے آپ کو مال کے سلسلے میں پوری طرح محتاط رکھیں. آپ کے ہاتھ میں کسی مال کی ذمہ داری آ جائے، مدرسے کی، مسجد کی، یا کسی اجتماعی کام کی، یا کسی بھی طرح کی پیسے کی ذمہ داری ہو، یا کسی دوسرے کا پیسہ ہو، تو اس کے ایک ایک پیسے کا اتنا حساب اور احتیاط رکھیں کہ بس جیسے ابھی اللہ میاں کو حساب دینا ہے. اس کا خیال رکھیں. جب اس کا اہتمام کریں گے تو گھر کے اندر برکت ہوگی، دینداری ہوگی، نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہوگا، نیک کام کرنا آسان ہوگا، اور آپ کی اولاد صحیح ہوگی. عام طور پر اس زمانے میں جو بگاڑ ہے، ہم لوگ پریشان رہتے ہیں کہ صاحب بچے بگڑ گئے، بچے ایسے ہو گئے. بچے نہیں بگڑے، بچے تو اللہ میاں نے صحیح دیے تھے، آپ نے ان کو بگاڑ دیا ان کو غذا صحیح نہ دے کر. اس کا خاص دھیان رکھا جائے، اس میں کوئی سمجھوتا نہ کریں. تیسری بات بھی بہت اہم ہے، سبھی حضرات سے کہنی ہے، چاہے مجھ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن جو اپنی اصلاح کے ارادے پر ہوں لوگ، ان کو خاص طور سے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بیوی کے ساتھ، گھر والوں کا لفظ بھی بولنے میں بات لمبی ہو جاتی ہے، بیوی کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ نہ ہو کہ آپ دیندار بھی ہیں، آپ اپنی اصلاح کی فکر بھی کر رہے ہیں،
اور گھر والوں کو پریشان بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے مختلف معاملات ہوتے ہیں، مختلف مسائل ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کی غلطی ہوتی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن آپ مرد ہیں، معاملے کو صحیح کرنے کی زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے، اور کم سے کم اپنے حصے کا کام تو ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے۔ عورتوں کے ساتھ سخت لہجہ، عورتوں کو بات بات پر ڈانٹنا، ذرا ذرا سے کاموں میں خامی نکالنا غلط بات ہے، بالکل چھوڑ دیں اس کو۔ گھروں کے اندر جو سکون عام طور پر نہیں پایا جاتا، اس میں جو بنیاد ہے وہ دو تین چیزیں ہیں، لیکن ان میں ذمہ داری مردوں کی اصل ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ غلطی عورتوں کی بھی ہوتی ہے، بسا اوقات ان کی زیادہ ہوتی ہے، مگر معاملے کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آپ کی زیادہ ہوتی ہے۔ اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے علاوہ سارے گھر والوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ۔ سارے گھر والوں کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، بڑی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ غور کریں ذرا۔ میں پورے ہندوستان میں 1.5 سال سے کہتا پھرتا ہوں، جہاں جانا ہو جاتا ہے، اور میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ایمانداری سے بتائیں گھروں میں ہمارے کیا ہو رہا ہے، اور سب کے گھروں میں، علماء کے گھروں میں بھی، یہاں تک کہ جو لوگ اصلاحی کام کرنے والے ان کے گھروں میں بھی، اور ہر دینی کام کرنے والے، عام لوگوں کی کیا بات کریں۔ ماحول بنا ہوا ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے کی شادی ہو گئی، بیٹے اور بہو میں کوئی بات ہے، ابا جان کا ووٹ کس کے ساتھ ہے؟ 99% یا اس سے بھی زیادہ ابا جان کا اور اماں جان کا۔ بیٹا صحیح ہے، بہو غلط ہے۔ ہر گھر میں یہی ہو رہا ہے نا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بہو کی غلطی سمجھی جائے گی، بیٹا صحیح مانا جائے گا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ صحیح ہو اور دوسرا آدمی ہمیشہ غلط ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہہ رہے۔ اور عام طور پر یہ مزاج ہے کہ بیٹی کی شادی ہو گئی اور بیٹی اور داماد میں کوئی بات ہے تو پھر تو اور زیادہ جذبات کے ساتھ بیٹی ہمیشہ صحیح ہے، داماد ہمیشہ غلط ہے۔ اگر ماں باپ اپنی بیٹی کی غلطی اگر غلطی ہے، غلطی نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں، غلطی ہے تو اس کی غلطی مان لیں اور کہیں کہ داماد کی بات صحیح ہے، تو گھر آباد رہے گا یا نہیں؟ ناانصافی کرتے ہیں اس لیے بگاڑ آتا ہے گھروں میں۔ ہمارے گھر میں جو ساس ہے یعنی ہماری بیگم، وہ تو بہت اچھی ساس ہے، جہاں بیٹی گئی ہے وہاں ساس بڑی خراب مل گئی، ہمارے یہاں بہو خراب آ گئی۔ اچھا، اس گھر میں یہی قصہ ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بہو خراب آئی ہے، ہمارے یہاں ساس اچھی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انصاف نہیں کر رہا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں تو باتیں کر رہا ہوں اس وقت، بیان بھی ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ذرا اس کو سمجھ کر اپنے گھروں میں عمل کی کوشش کیجئے، عمل کیجئے۔ ایک کام اور ہوتا ہے، بعض نیک لوگ ہوتے ہیں، وہی کہتے ہیں جی ہم تو بولتے نہیں گھر کے معاملات میں، نہیں ہوتا ایسا؟ ساس بہو لڑ رہی ہیں، آپ چپ بیٹھے ہیں، گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہے آپ چپ بیٹھے، جی میں تو بولتا نہیں۔ ارے بیوقوف آدمی کیوں نہیں بولتا؟ تو اس سے تو حساب لیا جائے گا کہ صحیح کو صحیح کہنا تھا، غلط کو غلط کہنا تھا۔ تو کیسا باپ تھا؟ تو کیسا ذمہ دار تھا؟ چپ رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں بولتے۔ بولو اور صحیح بولو، بولو اور صحیح بولو، حق بولو، تبھی معاملہ ٹھیک ہوگا۔ تو یہ تیسری بات ہوئی میری کہ گھر والوں کے ساتھ، تمام گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، اور خاص طور سے بیویوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبان سے بھی سکھایا، عمل سے بھی سکھایا۔ حضور کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے ہوں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے
غصے کی مصیبت ہوتی ہے. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ارادہ نہیں ہوتا زیادتی کرنے کا، مگر بیوی کی بات پر غصہ آ گیا. اب صاحب جب غصہ آ گیا تو پھر خان صاحب کا غصہ کیسے اترے؟ اچھا خان صاحب تو کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، مگر اس معاملے میں سارے احمق خان صاحب ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نقلی اصلی صاحب سبھی خان صاحب بن جاتے ہیں. بیوی کے سامنے شیر ہوتے ہیں، اپنا غصہ ضرور اتاریں گے اور غصے میں ضرور بات کریں گے، اور وہی غلط بات ہے. کیسے چلے گا اس طرح کا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا کوئی شوہر ہو سکتا ہے؟ حضور کی بیویاں ہیں، ہماری مقدس پاکیزہ مائیں، ازواج مطہرات، وہ بھی انسان ہیں. ان کے یہاں بھی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی تھیں. ایک مشہور واقعہ ہے احادیث میں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھے. ایک دوسری زوجہ مطہرہ نے کھانا بھیج دیا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 9 ازواج ایک وقت میں تھیں، تو اس کا مطلب یہ کہ 9 دن میں نمبر آتا تھا حضور کا ایک گھر میں. تو اب ظاہر ہے کہ جس بیوی کے گھر میں ہوں گے ان کی یہ خواہش ہوگی نا کہ میں کچھ کھلاؤں. بیویاں تو شوہروں کو کھلانا شوق سے چاہتی ہیں، پسند کرتی ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ وہ تو حضور تھے، ہماری بیویاں ہم جیسے واہیات شوہروں کو کھلانا پسند کرتی ہیں. کیا خیال ہے؟ شوق رکھتی ہیں کہ اپنے ہاتھ سے پکا کر کھلائیں، تو وہاں تو اور زیادہ خواہش ہوتی ہوگی. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں اور بھیج دیا انہوں نے کھانا پیالے میں بھر کے. تو حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا، اور وہ جو بچہ لایا تھا پیالہ، اس پر ہاتھ لگ گیا ان کا. پیالہ گر گیا، ٹوٹ گیا، کھانا گر گیا. اب آپ مجھے بتائیں، ذرا جاگ کر بتائیں، ہم سب دیندار لوگ ہیں، اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو جائے تو ہماری دینداری کی رگ بہت زیادہ نہیں پھڑک اٹھے گی کہ ہماری یہ بیوی کتنی جاہل ہے، رزق کی قدر نہیں کرتی، برتن بھی توڑ دیا، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی. ہمارا یہاں دینداری کا تقاضا یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ بیوی کو برا کہا جائے. سوچئے، بتائیے، ایسا ہی ہوگا نا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اللہ کی بات ماننے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان جیسا دیندار کون ہو سکتا ہے؟ دیندار کا لفظ ہی وہاں بولا نہیں جا سکتا، بہت ہلکا لفظ ہے. حضور نے کیا کیا؟ غصہ بھی نہیں آیا. حضور یہ فرماتے ہوئے، مسکراتے ہوئے اٹھے، غارت امکم، غارت امکم. وہ بچہ جو لایا تھا نا، وہ بچہ بدگمان ہو سکتا تھا حضرت عائشہ سے کہ انہوں نے کھانا گرا دیا. اس کا ذہن صاف کرنے کے لیے فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، چونکہ انہوں نے کھانا بھیج دیا تو ان کو غیرت آ گئی، اس غیرت کی وجہ سے ایسا ہو گیا. یہ فرمایا ہے، ان کو نہیں ڈانٹا، بلکہ ان کی طرف سے صفائی. اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اٹھ کر ان برتن کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور کھانے کو ہٹایا اور بچے کو رو کے رکھا، اور اس گھر میں سے اسی جیسا برتن اس کے ہاتھ میں دیا کہ یہ لے کے چلے جاؤ. بتائیے، کیا ہم دینداری کا تقاضا یہ نہ سمجھتے کہ گھر والوں کو ڈانٹ دیں اور زیادہ؟ یہ تو اچھا خاصا معاملہ تھا، اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹا جاتا ہے. اور جب غصے میں آپ بات کرتے ہیں تو بات بڑھ جاتی ہے اور پھر پچھتانا پڑتا ہے. اس لیے میری گزارش تو یہ ہے کہ ان کی غلطیوں کو بھی جہاں تک ممکن ہو برداشت کرنا چاہیے، ان کی زیادتی کو بھی برداشت کرنا چاہیے. اصلاح کی کوشش کرتے رہیے، لیکن اگر مزاج اس طرح کا ہے تو برداشت کیجیے. آپ برداشت کرنے کے بعد بھی شوہر ہی رہیں گے، اسی مقام پہ فائز رہیں گے، ریٹائر نہیں ہوں گے. اس سے مقام آپ کا وہی رہے گا، اور آسانی ہوگی اور خیر ہوگی انشاءاللہ. ایک یہ گزارش تھی، ایک اور گزارش ہے تمام دیندار لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے اور تمام اپنے احباب سے، کہ زبان کے استعمال کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کو اپنا مزاج بنائیں.
آپ ذرا غور کریں، ہم لوگ جو کچھ اپنی زبان سے بولتے ہیں، بے تکلف بولتے رہتے ہیں، غور کریں کیا ہم اس کا حساب دینے کی ہمت رکھتے ہیں؟ ساری زندگی کا نہیں، میں سچ کہتا ہوں ایک دن کا بھی حساب دینے کی ہمت نہیں ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، درست بات کہو۔ حضرات علماء فرماتے ہیں درست بات کا مطلب ہے بات بھی صحیح ہو، کہنے کا طریقہ بھی صحیح ہو، نیت بھی صحیح ہو۔ ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں صبح سے شام تک، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، اور اگر بات صحیح ہو تو دوسرے سے کہنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے یا نیت غلط ہوتی ہے، دوسرے کو شرمندہ کرنا، دوسرے کو ذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ سوچئے گا، بات بار بار سوچئے گا کہ اگر ہم لوگ اپنی زبان پر قابو کر لیں تو 80% معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 80% تو خالی زبان سے، باقی معاملات دوسرے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جو آپس میں دوریاں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی احتیاط نہیں کر رہا ہے، ہر طبقے کا آدمی اس معاملے میں غیر محتاط ہے، جو جی میں آتا ہے بول دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے بول دیتے ہیں، لوگوں کی آسانی سے غیبت کرتے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے ذرا، غیبت کس کو کہتے ہیں کہ سچی بات کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ میں تو سچ کہہ رہا ہوں۔ ارے بھائی سچ کہہ رہا ہے جبھی تو غیبت ہے، دوسرے کی برائی پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہے اور بالکل سچ بیان کر رہا ہے، تبھی تو غیبت ہے۔ اگر سچ نہ ہوتا تو بہتان ہوتا، مگر کرتے ہیں اور آسانی سے کرتے ہیں، اور یہی سوچتے ہیں کہ میں تو سچ کہہ رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پر بھی کہہ دوں گا۔ بندہ خدا منہ پر کہہ دے گا تو طعنہ بن جائے گا، پیچھے کر رہا ہے تو غیبت کر رہا ہے۔ اگر کرنا ہی ہے تو ایک کام کر، نہی عن المنکر کر۔ نہی عن المنکر اس طرح نہیں ہوتا کہ پیٹھ پیچھے بیان کرو، نہی عن المنکر اس طرح نہیں ہوتا کہ سب کے سامنے شرمندہ کرو۔ نہی عن المنکر یہ ہے کہ تنہائی میں دل سوزی اور خیر خواہی کے ساتھ کہو کہ تم ایسا کرتے ہو، اس گناہ کو چھوڑ دو، تو ہوگی اصلاح۔ جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے نہیں، جو نہیں کرنے کا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور ہم سب نے یہی وتیرہ بنا رکھا ہے، جب جی چاہتا ہے بیٹھیں گے اور غیبتیں شروع کر دیں گے لوگوں کی۔ کیا ملتا ہے میری سمجھ میں تو نہیں آتا، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، مگر کوشش کرتا ہوں اس مصیبت سے بچنے کی، تو مجھے تو بڑی راحت ہے الحمدللہ۔ میں ایک جگہ کہا کہ میرا تو وقت بہت بچتا ہے، اس لیے کہ ان کاموں میں لوگوں کے کئی گھنٹے لگتے ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اب آپ ذرا سوچئے غلط کہہ رہا ہوں کیا میں جن لوگوں کے بارے میں یہ بات جانتا ہوں کہ وہ غیبت کرنے میں تکلف نہیں کرتے، تو ان کے کئی گھنٹے مجھے معلوم ہے کہ غیبت میں لگتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے کئی گھنٹے بچ جاتے ہیں۔ اور گھنٹے ونٹے بچنا تو الگ بات ہے، اللہ کی پکڑ سے بچتے ہیں۔ آپ دوسرے کی عزت کا خیال نہیں کرتے تو آپ کی عزت کیسے بچے گی؟ تو خدا کے واسطے زبان پر قابو کریں، زبان کا صحیح استعمال کریں۔ ایک ایک لفظ بولتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ زبان سے نکلنے والا ہر جملہ ایک عمل ہے، ہر قول ایک عمل ہے جس کا حساب دینا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو کچھ بولتا ہے اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے لکھنے کے لیے، اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ تو اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ 4-5 باتیں ہو گئی۔ ویسے تو ظاہر بات ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے تو ہر گناہ کو چھوڑنا ہے، شریعت کے خلاف ہر کام کو چھوڑنا ہے، لیکن یہ 4-5 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو سمجھ کر ارادہ کر کے ہم چھوڑ دیں تو مجموعی اعتبار سے ہماری زندگی میں دین غالب ہو جائے گا۔ نظر کی حفاظت کر لیں، حرام مال سے بچا لیں اپنے آپ کو، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کر لیں، زبان کا صحیح استعمال کر لیں۔ اس طرح کی چیزوں کا اگر اہتمام کریں گے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہ بھی زبان ہی کے دائرے میں آتی ہے تقریباً، آپس کی دوریوں کو ختم کریں، آپس کے اختلافات کو ختم کریں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کی دوریاں بغیر کسی معاملے کے ہوتی ہیں۔ معاملے سے مراد ہے مالی معاملہ،
بھائی اگر دو آدمی پارٹنر ہیں، ان میں کچھ روپے پیسے کا جھگڑا ہو گیا تو چلو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک اختلاف ہوا. یہاں باتوں ہی کا اختلاف ہے، بس خالی باتیں، تو نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا. نہیں ایسا. 80-90% جو دوریاں ہیں دلوں میں وہ کہیں کی ہیں کہ وہ تو میرے بارے میں یہ کہتا ہے، وہ تو ایسا آدمی ہے، وہ یہ کرتا ہے. بھئی انہی باتوں کی دوریاں ہیں. اگر سب زبان پر قابو کر لیں اور دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا شروع کر دیں تو معاملات اور تعلقات اچھے ہو جائیں گے یا نہیں؟ اپنی بات کہتے ہوئے تکلف ہوتا ہے، لیکن میں عبرت کے لیے کہتا ہوں. میرے جیسا گناہ گار آدمی بھی اگر یہ کر سکتا ہے، مجھے الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی میں میری کسی آدمی سے لڑائی نہیں ہوئی، نہ پڑھنے کے زمانے میں نہ اب تک. بعض مرتبہ ایسا تو ہوا کہ کسی نے تلخ گفتگو کی، مگر میری طرف سے اس کا ویسا جواب نہیں گیا، لہٰذا لڑائی نہیں ہوئی. لڑائی تو جب ہوگی نا جب دونوں میدان میں اتر جائیں. تو مجھے الحمدللہ یہ میں اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر کہ کبھی لڑائی نہیں ہوئی. تو اس لیے یہ بھی نہیں کرنا پڑتا کچھ بھی. تو کوشش کریں کہ آپس کی دوریاں کم کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر میں یہی کہوں گا آپ کا بہت سارا وقت بچ جائے گا اچھے کاموں کے لیے. بھئی ایک دو آدمی ہیں، ایک وہاں کام کر رہا ہے ایک وہاں کام کر رہا، اور آپس میں لڑائی ہے. وہ اس کے خلاف مہم چلا رہا، وہ اس کے خلاف مہم چلا رہا، وہ اس کا جواب دے رہا، وہ اس کا جواب دے رہا. کیا بہت سے لوگوں کا وقت انہی باتوں میں خرچ نہیں ہوتا؟ اگر یہ ہم ختم کر لیں گے تو کتنی آسانی ہو جائے گی، اور اللہ کے یہاں اس کا کتنا اجر ملے گا. یہ چند وہ چیزیں ہیں جو ایک طرح سے دینداری کی بنیاد بنتی ہیں، علامت بنتی ہیں. تو میری گزارش ہے کہ تمام احباب ان چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھیں. اور آخر میں یہ بات کہ جو معمولات بتائے گئے ہیں، کچھ حضرات وہ ہیں جو پہلے سے بیت ہیں، کئی لوگوں نے یہی کہا کہ چھوٹے ہوئے ہیں معمولات. تو اس میں دو باتیں سمجھ لیں. ایک تو یہ کہ رابطہ نہ ہونے سے بھی معمولات چھوٹ جاتے ہیں، تو رابطے کی کوشش کریں. رابطے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی فون کر لیں، کبھی میسج کر لیں یا بات کر لیں. کچھ پوچھنے کی ضرورت ہو تو بات کر لیں یا میسج پر پوچھ لیں. ہم تیار ہیں اس خدمت کے لیے. بس یہ ہوتا ہے کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن جواب ضرور ملے گا انشاءاللہ. تو اس سے فائدہ رہے گا، رابطہ ہونے سے فائدہ. جو بھی جس کسی شیخ سے بیعت ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ سے رابطہ رکھیں، تو ان کو محسوس ہوگا پھر کہ وہ فائدہ جاری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے معمولات کو کریں. جو بھی معمولات بتائے جاتے ہیں وہ کوئی سرسری چیز نہیں ہے، زندگیوں کو بدلنے والے ہیں. ہم لوگ کرتے نہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ مجھ سے جب بھی کوئی اپنے حالات بتاتا ہے کہ جی یہ بات نہیں ہو رہی، فلاں چیز نہیں چھوٹ رہی، فلاں گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو ہم سیدھے کہتے ہیں کہ معمولات نہیں ہو رہے. ہمیں معلوم ہے کہ اگر آپ صحیح معمولات کر رہے ہوتے تو یہ سب کام چھوٹ جاتے، آسانی سے چھوٹ جاتے. یہ اس لیے میں نے سنایا کہ آپ لوگ پابندی کریں اور کوشش کریں کہ کبھی بھی ناغہ نہ ہو. تو زندگی کے اندر تبدیلی آپ خود سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اور جب خاص طور سے یہ جو ذکر ہے، ہمارے سلسلے کا ذکر مراقبے کی شکل میں ہے، دوسرے سلسلوں میں ذکر جہری کی شکل میں ہے. آپ پابندی سے اپنا ذکر کریں، مراقبہ کریں. پابندی سے اگر کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں گناہوں کا چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا، عبادتوں کا مزہ آ جائے گا، عبادتیں کرنا آسان ہوگا، اور آپ کی قوت ارادی بھی مضبوط ہو جائے گی. جب دل کے اندر اللہ کا نام ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو دل کی طاقت تو بڑھتی چلی جاتی ہے. میں ایسے علماء کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے مجھ سے خود کہا کہ ہمیں تو اس سے جسمانی صحت میں فائدہ ہوا، ہماری بیماریاں گھٹ گئیں. اور یہ سچائی ہے بالکل. تو اس پر دھیان دیں خاص طور سے کہ معمولات کی پابندی کریں. انشاءاللہ اس کے فائدے کھلی آنکھوں نظر آئیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زندگیاں سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی میں جو اونچ نیچ چل رہا ہے ابھی تک، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے. ہر کام صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو جزائے خیر دے جو اس مجلس میں ذریعہ بنے ہیں، جنہوں نے مختلف انداز سے محنتیں کی ہیں. کچھ لوگوں نے تو
یہ بچے بیٹھے ہیں ہمارے سامنے اور خان صاحب ہیں ہمارے، ان حضرات نے تو مجھے گویا کہ بے جان آدمی کو متحرک کیا، جان ڈالنے کی کوشش کی اپنی محنت سے، اور کسی طرح سے تیاری ہو گئی، اور باقی سارے انتظامات کے لیے محنت کی۔ کچھ احباب نے خرچ بھی کیا، کھانا ایک صاحب نے، چائے ایک صاحب نے، فلاں ایک صاحب، یہ بڑی قربانی کی بات ہے، ان سب کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور آپ سب کے لیے بھی جو تشریف لائے اور اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی دلچسپی سے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تہجد کے وقت میں کئی سو کا مجمع مسجد کے اندر موجود تھا، یہ بہت اللہ کے کرم کی بات ہے، اور میں تو سچی بات ہے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری نالائقیوں اور میرے گناہوں کا کوئی اثر کسی تک نہ پہنچے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی زندگی عطا فرما دے، یہی ہمارے لیے سعادت ہے۔ اب دو کام اور کریں گے، ایک تو توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے، چونکہ بعض احباب ایسے ہیں جو رات بھی بیعت نہیں ہو سکے تھے اور وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو وہ بیعت کی نیت کر لیں۔ رات جو لوگ بیعت ہوئے تھے وہ تو ہو گئے، اور تقریباً سبھی کے قلب کی نشاندہی بھی کر دی گئی رات وقت لگا کر۔ جو نئے ہوں گے وہ قریب آ کر کرا لیں گے، اور باقی جو پرانے حضرات ہیں، چند ایسے حضرات بھی ہیں موجود، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے اسباق کے بارے میں بات کر لیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہمت اللہ دے اور یہ کام بھی ہو جائے۔ تو کچھ بات ہے خان صاحب؟ اچھا، تو ایک تو یہ توبہ کے کلمات ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد چند منٹ مراقبہ کر لیں گے، پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ توبہ کی نیت سے ہم سب پڑھ لیں، اور بیعت کی نیت جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تو کرتے ہی رہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو نئے لوگ ہیں جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ معمولات وہی ہیں جو رات بتائے تھے، 5 چیزیں ہیں۔ استغفار 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، کم سے کم درود شریف بھی اسی طرح صبح شام 100 مرتبہ۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی صبح کو نہ پڑھ سکیں تو کیا کریں؟ تو ان سے عرض ہے، سبھی سے عرض ہے کہ یہ کوئی عاملوں کے عملیات نہیں ہیں کہ فلاں ہی ٹائم کرنا ہے۔ عاملوں کیا ہوتا ہے نا، اتنے بجے یا سورج نکلنے کے وقت پورب کی طرف منہ کر کے ایک ٹانگ کھڑی کر کے ایک ہاتھ سر پہ رکھ کے، طرح طرح کی باتیں ان کے یہاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو سب عبادات ہیں، جب آپ کا موقع ہو تب کریں، لیکن پابندی کے لیے ترکیب یہ ہے کہ وقت مقرر کر لیں، اس لیے کہ نفس جو ہے وہ بہت ٹال مٹول کرتا ہے۔ وقت مقرر ہوگا تو کچھ نہ کچھ تقاضا رہے گا، مگر وہ وقت مقرر آپ اپنی سہولت سے کریں، کوئی آپ کو پابند نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کے نظام الاوقات میں صبح کو آسان ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے دوپہر کو آسان ہوتا ہے، کچھ کے لیے شام کو آسان۔ جس کے لیے جو آسان ہو اپنی مرضی سے طے کر لیں ٹائم۔ اگر صبح شام الگ الگ نہ پڑھ سکیں، ایک وقت میں 200 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح تلاوت روزانہ کریں، جتنی کر سکیں زیادہ سے زیادہ۔ وہی میں نے بتایا 3 چیزیں تو پڑھنے کی ہو گئیں۔ ایک وہ ہے جس میں نہ کچھ پڑھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، مگر وہ سب سے بڑا عمل ہے، اور وہ ہے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا۔
میرے بھائیو سچی بات ہے، اگر یہ عادت پڑ جائے گی نا تو زندگی کا مفہوم بدل جائے گا۔ اصل میں زندہ تو اللہ ہی تعالیٰ ہے نا، جب اللہ کا نام دل کے اندر آ جاتا ہے تو ہمیں زندگی مل جاتی ہے، ہمارے دل کو زندگی مل جاتی ہے اور زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ میرے ان الفاظ کو یاد رکھیے گا، تجربے سے سمجھ میں آئے گا، تجربے سے تصدیق ہوگی جب آپ ذکر کی پابندی کریں گے کہ زندگی کا مزہ بدلا یا نہیں بدلا۔ تو چوتھا کام یہ ہے جس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنا۔ اور پانچواں کام تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ کرنا۔ طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں، آنکھ بند کر کے اور دل کی طرف دھیان کر کے، اور یہ سوچیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، بس جتنی دیر بھی بیٹھیں دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، زبان سے پڑھنا نہیں ہے، خاموش بیٹھنا ہے، دل کی طرف دھیان کر کے دل سے کہلوانا ہے یا دل سے سننا ہے۔ یہ کام جو مراقبے کا ہے شروع میں زیادہ نہیں کر پاتا آدمی، 15 منٹ بیٹھ جائیے کوئی بات نہیں، 10 منٹ بیٹھ جائیے، لیکن آہستہ آہستہ بڑھائیے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا ہو سکے اتنا کیجیے۔ ایک وقت میں بیٹھنے کا موقع نہیں ہے تو 5 دفعہ بیٹھیے، آپ کی مرضی ہے۔ ہر نماز کے ساتھ 10 منٹ کر لیجئے یا صبح و شام کر لیجئے، آپ کو آسان ہے جیسے ویسے کر لیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہو، اور یہ بھی کوشش کریں کہ ایک وقت کی پابندی ضرور ہو جائے اپنی سہولت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ دعا کر لیں، 2-3 منٹ مراقبہ ساتھ میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ زبان کے استعمال میں بہت احتیاط شروع کر دیں۔ دینی کاموں کے سلسلے میں بھی بہت خلل ہوتا ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بات ہو گئی 2 آدمیوں میں، 2 علماء میں یا 2 اداروں میں، تو اس کے جھگڑے کو ہماری باتیں بڑھاتی ہیں۔ ہم لوگ جو ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے تو ہم کیوں دلچسپی لے رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا، مگر ہم باقاعدہ میٹنگیں کر کے آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، زبان کی پوری احتیاط کریں۔ اگر زبان کا استعمال کرنا ہے تو اچھائی کے لیے کریں، دینی خدمت کرنے والوں کی تائید کے لیے کریں۔ اس شہر میں بھی کتنے کام دین کے ہو رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ خود ہماری یہ جو مجلس ہے تحفظ ختم نبوت کی، یہ کام کر رہی، مولانا یعقوب صاحب، مولانا اکمل صاحب اور دوسرے علماء اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ملی تنظیمیں اور دوسری۔ تو ہر خیر کے کام میں معاون بن سکتے ہوں تو ضرور بنیے، اور اگر خدا نخواستہ اس کا موقع نہیں ہے تو چپ رہیے اور کچھ مت کیجیے۔ دوسرا کوئی کام نہیں ہے، یا تو تعاون کرنا ہے اچھے کام میں یا کچھ نہیں کرنا ہے۔ وہ ادھر کا جو قصہ ہے اسے چھوڑ دیجیے۔ کہیں کوئی اختلاف ہو جائے، تبلیغی جماعت کا کام ہو رہا ہے، اب کچھ لوگوں کا یہی مشغلہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے اختلاف پر باتیں کرتے رہیں بیٹھ کر۔ بھئی ان باتوں سے فائدہ کیا ہے؟ کرنا ہے تو کام کرو، نہیں تو اپنا کام کرو جاؤ۔ باتیں کیوں کرتے ہو؟ باتوں کو بڑھاتے کیوں ہو؟ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس کو بہت محسوس کرتا ہوں، اس کا نقصان محسوس کرتا ہوں، اس لیے میں بار بار اپنے احباب سے کہتا ہوں، میرے پرانے احباب جانتے ہیں کہ میں اس بارے میں، زبان کے بارے میں بہت زبان چلاتا ہوں، زبان کی احتیاط کے لیے بہت ہی میں گزارش کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ کہ اس کے نقصان بہت ہیں امت میں۔ آپ لوگ سب طے کر لیں۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، ہمارے آبائی وطن میں مجلس تھی، اور وہی میری عادت کے مطابق میں نے زبان پر اور بولنے پر اور اس کی احتیاط پر گفتگو کی، تو کچھ نوجوان آئے بعد میں اور کہنے لگے کہ آپ زبان کی اتنی احتیاط بتاتے ہیں لیکن غیبت ہی نہیں چھوٹتی، کیا کریں، کیسے چھوٹے غیبت؟ تو میں نے کہا بولنا چھوڑ دو، میں نے کہا بولنا چھوڑ دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ بولے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ میں نے کہا مجھے بھی پتہ ہے، میں تم سے یہی کہلوانا چاہتا تھا کہ بولے بغیر، یہی جواب تھا اس کا۔ میں نے کہا یہ کہیں گے کہ بولے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ میں نے کہا جب کام نہ چلے تب بولو، آپ سمجھے؟ یعنی بولیے اس وقت جب بولنا ضروری ہو، تو انشاءاللہ ساری عمر غیبت نہیں ہوگی، اس لیے کہ غیبت ناجائز ہے، ضروری کہاں سے ہو جائے گی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ طے کر لیجئے
آپ کہیں گے جی یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے. نہیں، مشکل تو وہ ہے جس میں اب مبتلا ہیں. اگر عادت صحیح کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دو آدمی بیٹھے ہیں تو ان کا بولنا کیوں ضروری ہے. پرانے زمانے کا ایک وہ مشہور ہے نا کہ جی سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ دو عورتیں ایک جگہ بیٹھی تھیں اور خاموش تھیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل دو مرد بھی کہیں خاموش مجھے نظر نہیں آتے. جہاں دو آدمی بیٹھیں گے باتیں کر رہے ہوں گے. ارے بھائی کون سی ذمہ داری ہے باتیں کرنے کی؟ تھوڑی دیر چپ بیٹھ جاؤ. پریشانی کیا ہے آخر چپ بیٹھنے میں؟ اچھا آپ کہیں گے جی فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو بہت بڑا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اس سے بڑا کیا فائدہ ہے کہ غیبت سے بچ گئے، غلط بات سے بچ گئے، حساب سے بچ گئے. اور جب ان سب چیزوں سے بچ گئے تو دل میں اللہ کا نور آئے گا، حکمت آئے گی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ بولنے کے مزے جانتے ہیں تو بولتے رہتے ہیں، چپ کا مزہ جان لیں تو ایک لفظ بولنا پسند نہ کریں. سچی بات ہے یہ. چپ رہنے کے جو مزے ہیں وہ تو مزے ہی الگ ہیں، وہ الگ بات ہے بالکل. بہت احتیاط سے کام ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور قبول فرمائے. اب دعا کر لیجیے. دعا کے بعد سورج نکلنے کے بعد جب وقت ہو جائے، ابھی تو وقت نہیں ہوا، تو اشراق پڑھ لیجئے گا. اور اگر اس سے پہلے ہو تو پہلے، بعد میں ہو تو بعد میں. ناشتہ ہوگا میرے خیال سے، تو جی ناشتہ ہے نا، ناشتہ ہوگا انشاءاللہ. شاید وہ لگا بھی رہے ہیں. اگر دیر ہو تو پہلے بھی کر سکتے ہیں، وہ جیسے منتظمین کہیں ویسا کر لیجئے گا. اور اس کے بعد رخصت ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں تو ابھی جمعے تک رہوں گا، جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ. تو جو احباب چاہیں وہاں بھی آ سکتے ہیں. باقی مجلس اس دعا پر پوری ہو جائے، اس دعا کے بعد ناشتے پر پوری ہو جائے گی. ظاہر بات ہے اس وقت بھوک لگ رہی ہوگی نا، تو ناشتے کا بار بار ذکر کرنے میں ثواب ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک، ولک الحمد حتى ترضى، ولک الحمد اذا رضیت. انت اہل التقوى واہل المغفرہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت كما اثنیت على نفسک. اللہم لک الحمد كالذی تقول وخیرا مما نقول. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اللہم ما اصبح بنا من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللہم اعنا علی دیننا بالدنیا وعلی آخرتنا بالتقوی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہم انا نسألک من فجاءۃ الخیر ونعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ اے اللہ یہ سب دعائیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ رات سے اب تک جو باتیں ہوئی ہیں یقیناً ان میں کچھ غلطیاں بھی ہو گئی ہوں گی، اپنے فضل و کرم سے غلطیاں معاف فرما دیجئے اور غلطیوں کے نقصان سے بچا لیجئے اور صحیح باتوں پر عمل آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ اس گناہ گار نے بہت بے تکلفی سے باتیں کی ہیں، اللہ احباب نے ان کو برداشت کیا ہے، علماء نے ان کو سنا ہے اور بشاشت سے سنا ہے۔ اللہ اس کے بدلے میں ان تمام کو اور ہم سب کو تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان حضرات کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما دیجئے۔ کہ اللہ ہم توبہ کے لیے جمع ہوئے تھے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم نہیں جانتے کہ اس مجمع میں کون کون سے بندے مقبول ہیں، لیکن ہمیں اتنا ضرور پتہ ہے کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں اور ہمیں مقبول بندوں کا سہارا چاہیے۔ اللہ انہی کے طفیل میں ہمیں بھی معاف فرما دیجئے اور سچی توبہ نصیب فرما دیجئے اور ان کے طفیل میں ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ جن حضرات نے بیعت کی ہے اس کو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی خیر کا ذریعہ بنا دیجئے، تقوی کی زندگی کا ذریعہ بنا دیجئے اور معمولات کی پابندی آسان فرما دیجئے۔ اللہ اس گناہ گار کو بھی تقوی عطا فرما دیجئے، اللہ ہم سبھی کو متقی بنا دیجئے، اللہ سچا تقوی عطا فرما دیجئے، اللہ دکھاوے سے بچا لیجئے، اللہ ریا سے بچا لیجئے، اللہ تکبر سے بچا لیجئے، اللہ حسد سے بچا لیجئے، اللہ ہر گناہ کبیرہ و صغیرہ سے بچا لیجئے اور سچی اور اچھی زندگی، صاف ستھری زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ بیماریوں سے شفا دے دیجئے، ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بچوں اور متعلقین میں، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما دیجئے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے موقر استاد مولانا خورشید انور صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کامل عطا فرما دیجئے۔ کچھ لوگوں نے پرچیاں دی، کچھ لوگوں نے زبانی کہا اور بہت سے لوگ کہہ بھی نہیں سکے، اللہ سبھی کے بیماروں کو، سبھی کے متعلقین کو شفائے کامل عطا فرمائیے۔ اللہ ہم میں بہت سے لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اللہ قرضوں سے ہم سب کو سبکدوش فرما دیجئے، اللہ قرضوں کی ادائیگی آسان فرما دیجئے، اللہ ہمیں قرضوں کی ادائیگی سے پہلے موت نہ دیجئے، اللہ موت سے پہلے سارے حقوق ادا کرا دیجئے اور اپنے حقوق معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ذمے اگر کچھ نمازیں ہوں تو ان نمازوں کو قضا کر کے ذمہ داری پوری کرنا آسان فرما دیجئے، قیامت کی پکڑ سے اور وہاں کے حساب سے بچائے رکھیے۔ اللہ معافی کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہمیں بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس کو نافع بنا دیجئے اور اس کو آئندہ کے لیے خیر کے کاموں کا ذریعہ بنا دیجئے، اور یہاں جو خیر کے کام پہلے سے ہو رہے ہیں اور جو ادارے کام کر رہے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی تقویت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اس شہر پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ہمارے دلوں پہ خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ہمارے گھروں اور گھر والوں پہ خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ہمارے کام بنا دیجئے، کام بگڑنے سے بچا لیجئے، اللہ ہمارے کام آسان فرما دیجئے، اللہ ہمارے ذاتی کام بھی آسان فرما دیجئے، اجتماعی کام بھی آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ دین کی خدمت کرنے والے
تمام حضرات کی اپنے فضل و کرم سے ہر شر سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر برائی سے حفاظت فرمائیے، تمام خدام دین کی حفاظت فرمائیے، دین کے تمام کاموں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے اور دین کے ہر صحیح خادم کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرمائیے، غزہ اور فلسطین کے حال پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان کی آزمائشوں کے دن ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو، ہمارے بچوں اور نسلوں کو آزمائشوں سے بچائے رکھیے، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ خیر عطا فرمائیے، برکت عطا فرمائیے، عزت عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سراپا حاجت ہیں، ہم تو آپ کے در کے فقیر ہیں، ہم تو آپ کے در کے بھکاری ہیں، اپنے در سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن احباب نے اس مجلس کے لیے محنت کی، خرچہ کیا، انتظام کیا، جنہوں نے تعاون کیا اور جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، اللہ سبھی کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اللہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، اللہ ہم سب کے لیے اس کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دیجئے، دنیا میں اصلاح کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ خیر، برکت، عزت، عافیت و سعادت عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں دینے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے یہ بات، دنیا میں کوئی بھکاری کسی در پہ جاتا ہے، وہاں سے نہ ملے تو بڑی آسانی سے دوسرے در پہ چلا جاتا ہے، وہاں سے مل جائے، وہاں سے نہ ملے تو تیسرے در پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ اس کے سامنے 50 سینکڑوں دروازے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے تو اس کو مل ہی جائے گا۔ اللہ ہم ایسے بھکاری ہیں کہ ہمیں ملنے کے لیے، ہمارے دینے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اللہ آپ کے در سے نہیں ملے گا تو ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے جہاں ہم چلے جائیں۔ اللہ اپنے در سے عطا فرما دیجئے اور اپنے در کا بھکاری بنا دیجئے، اپنے در کے علاوہ کہیں اور ہاتھ پھیلانے سے ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل کا، اپنی رحمت کا، اپنے کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، وسوسوں کو دور فرما دیجئے، گناہوں کی خواہشات اور گناہوں کے تصورات و خیالات کو دور فرما دیجئے اور تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ جن کے والدین بیمار ہیں ان کے والدین کو صحت دے دیجئے، جو خود بیمار ہیں انہیں صحت دے دیجئے، گھر میں کوئی بیمار ہے ان کو صحت دے دیجئے، اور جن کے والدین اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہم سب کے والدین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیے۔ ہمارے اساتذہ کی، مشائخ کی، تمام محسنین کی، تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائیے، اور جو ہمارے بڑے موجود ہیں، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اکابر اور دوسرے امت کے علماء اور اکابر، اللہ سب کی حفاظت فرمائیے اور ان کی بیماریوں کو دور فرمائیے، شفائے کامل عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم اپنے لیے، گھر والوں کے لیے اور ساری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجئے۔ ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو خیر بنا دیجئے اور جدا ہونے کو بھی خیر بنا دیجئے، اور پھر آئندہ جلدی خیر پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ سب دعائیں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔